السلام علیکم۔ آبجیکٹیویٹی اینڈ انالیسس میں خوش آمدید۔ میں ہوں مجیب الرحمان۔ خواتین و حضرات، آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ معاملہ تھوڑا سا لیٹ اس پر بات کرنے لگا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو سے کوئی ارریلیونٹ مسئلہ ہے یا ارریلیونٹ بات ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان IMF اور امریکہ کے قرضوں کے چنگل میں کس طرح پھنسا، اور پاکستان کی ماضی کی صورتحال کیا تھی اور موجودہ صورتحال کیا ہے، اور مستقبل میں اس حوالے سے پاکستان کا سینیریو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو کہ ایک ایسا ملک تھا جو ایک وقت میں قرضے دینے والا ملک تھا، وہ قرضے دینے والے ملک سے نکل کر قرضے لینے والا ملک کیسے بنا۔ تو آج یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی جب سے اس کا رکن بنایا IMF کا، تب سے لے کر آج تک پاکستان تقریباً 22 دفعہ IMF کے پاس جا چکا ہے بیل آؤٹ پیکج کے لیے۔ سب سے پہلی دفعہ پاکستان جو وہ 1958 میں IMF کے پاس گیا اور اس کو سٹینڈ بائی قرضہ ملا۔ سٹینڈ بائی قرضہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان وہ سہولیات کے لیے ہوتا ہے اور جلد از جلد اس کو تقریباً واپس کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے سٹینڈ بائی قرضہ۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً پاکستان IMF کے پاس جاتا رہا۔ 1965 میں بھی گیا جنگ کے بعد، اور پھر اس کی اور 71 کی جنگ کے بعد جب پاکستان کو 2 لخت ہوا، پاکستان مشرقی پاکستان الگ ہوا، تب بھی لینا پڑا، اور پھر 90 کی جو دہائی تھی اس میں، اور پھر آج تک اس کو بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ہم اگر ایک بات تو اس کا جائزہ یہ لیں کہ پاکستان جو کہ ہر بات میں انڈیا کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انڈیا سے کمپیریزن کرتا ہے، تو اگر ہم ایک کمپیریزن یہ بھی دیکھیں کہ 90s کی دہائی میں جب پاکستان اور انڈیا کے جو مسائل تھے، اکانومی کے، معیشت کے جو مسائل تھے، وہ تقریباً سملر قسم کے تھے، لیکن انڈیا نے کیا کیا، وہاں پہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی تھا جو کہ ایک ماہر معاشیات تھا اور ایک ٹرو اکانومسٹ تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کی جو معیشت ہے اس کو اپنے بل بوتے پہ اس مشکلات سے نکالیں گے۔ لیکن کیا ہوا، جب کہ پاکستان جو تھا، انہوں نے بڑے فخر سے IMF کے پاس جانے کا کہا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید ہم IMF کے پاس جا کر ہماری معیشت جو ہے وہ سدھر جائے گی اور بحال ہو جائے گی، لیکن معاملات جو ہیں وہ الٹ نکلے، اور وہ جو ایک غیر سیاسی قسم کا شخص جو تھا، اس کو جب وہ وزیر خزانہ تھا، اس وقت جب اس نے اکانومی کو ایک مشکل صورتحال سے نکالا، تو انڈیا کے لوگوں نے اس کو پھر بعد میں پرائم منسٹر بھی بنایا، تو اس کا نام منموہن سنگھ۔ اب ذرا اس موضوع پر آتے ہیں، اس بات پر آتے ہیں کہ IMF کے پاس جانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت سمپل بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایک اکنامکلی بڑا انسٹیبل ملک ہے، اور اس میں معاشی استحکام جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تمام حکومتوں کے لیے رہا ہے، اور معیشت کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا اٹس اے بگ چیلنج۔ تو معاملہ کیا ہے کہ اب جب بھی پاکستان جو ہے IMF کے پاس جاتا ہے، تو IMF جو ہے بڑی سخت شرائط کے ساتھ پاکستان کو وہ قرضہ دیتا ہے، اور ان شرائط پر پورا اترنا اور ان شرائط کو مکمل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے ساری چیزوں کا کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے آئے روز بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ IMF جب قرضہ دیتا ہے تو وہ پاکستان کو اور اداروں کو یہ ایک اس طرح سے انسٹرکشنز دیتا ہے کہ آپ لوگ یہ قرضہ تو لیں، لیکن اس کا جو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ مہنگائی کریں، ٹیکسز اضافہ کریں اور ساری چیزیں یہ کریں۔ تو ابھی آج کل جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور باقی سب چیزوں میں، اور پچھلا جب منی بجٹ جو پیش ہوا تھا، تو پاکستان نے اس میں جو ایک 700 بلین روپے کی جو ایک ٹیکس ایگزیمپشن تھی، وہ ٹیکس ایگزیمپشن یہ تھی کہ پاکستان میں کچھ چیزوں پر ٹیکس کی رعایت تھی، ٹیکس کی چھوٹ تھی، لیکن IMF نے کہا کہ وہ بھی آپ ختم کریں۔ تو 700 ارب کی بجائے پاکستان نے تقریباً 300-350 ارب کی جو ٹیکس ایگزیمپشن، جو ٹیکس کی رعایت تھی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا اور اس کو کمپنسیٹ کیا۔ تو یہ اثرات ہیں بہرحال، اور ٹیکس جو ہے
ہیوی ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ عوام کو پے کرنا پڑتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ پاکستان یا غریب ممالک جتنے بھی ہیں، جب بھی وہ ٹیکسز لیتے ہیں، یا ٹیکسز نہیں، جب بھی قرضہ لیتے ہیں IMF سے، تو امریکہ اور IMF کا ایک اپنا ایک گٹھ جوڑ ہے زبردست قسم کا، اور ایک ان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ٹریپ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں بہانوں سے۔ اور ٹریپ کس چیز کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ ہیوی لونز یا ڈیٹس کی صورت میں۔ اور اس بات کا ذکر جو ہے جان پرکنز نامی شخص نے اپنی ایک کتاب دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور جان پرکن جو تھا وہ ایک امریکن، ایک IMF کے اندر ہی رہنے والا، ایک IMF کا بینکار تھا، اور بہرحال اس کا ایک ضمیر جو ہے کسی وقت میں آ کر جاگا، تو اس کو احساس ہوا کہ کیوں نہ میں حقائق بیان کروں۔ تو اس نے بڑی ایک زبردست اور بڑے ایک سویئر قسم کے ایلیگیشنز لگائے ہیں، اور اس نے ساری باتوں کا اس نے بیان کیا، اور اس نے حتیٰ کہ جب وہ یہ کتاب چھاپنے لگا تھا تب بھی اس کو بہت بری طرح سے تھریٹ کیا گیا، اور CIA اور باقی جتنی ایجنسیز تھیں، اور اس کو ایون لائف تھریٹس ملے۔ تو بہرحال اس نے یہ اپنی کتاب جو ہے وہ شائع کی، اور اس نے اس میں کافی جو ہے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں، اور اس نے امریکہ اور IMF کا جو ہے وہ کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ ایک طرح سے ایک سیلف میڈ، اور ایک امریکہ در حقیقت امریکہ جو ہے وہ عظیم ملک نہیں ہے۔ وہ گریٹ کیسے بنا ہے؟ وہ ایکسپلائٹیشنز کے ذریعے بنا ہے۔ اس نے لوگوں کا اور باقی تمام ممالک جو ہیں ان کا استحصال کیا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں وہ ایک بہت بڑا ایک ریاست بن کر اور ایک بڑا عظیم ملک بن کر ابھرا ہے۔ اس نے کافی ساری چیزیں اس میں بیان کی، اور اس نے پھر کہا کہ IMF اور امریکہ جو ہے اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو، اسٹیٹسمین کو مروا بھی دیتا ہے۔ اور اس نے ایک پاناما کا جو پریزیڈنٹ عمر ٹوریجاس جس کا نام تھا، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی کس طرح سے اسیسینیشن ہوئی کہ جہاز میں اس کا جو جہاز جو ہے وہ پلین کریش ہوا، اور پھر اس طرح سے کافی ساری چیزیں جو ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ کس طرح سے IMF ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے ڈیٹس دینے کا، لونز دینے کا، وہ یہ ہے کہ ہم غریب ملکوں کو یا ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری بہرحال آج کل ایک گال بن چکی ہے، لیکن پہلے یہ لفظ عام طور پر یوز ہوتا رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کو ہم ٹریپ کرتے ہیں، ان کو ہم پھنساتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم ایسے ممالک کو قرضہ دیتے ہیں جن کے بارے میں سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے۔ جان پرکنز نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ IMF ایسے ممالک کو قرضہ دیتا ہے جن کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ممالک کبھی بھی یہ قرضہ واپس ادا نہیں کر پائیں گے، تو ان کو بڑا ہیوی قرضہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہی بات کیا ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہ جو وہاں کے اسٹیٹسمین ہوتے ہیں، جو وہاں کے جو سربراہ ریاست ہوتے ہیں، ان کو ہم ٹریپ کرتے ہیں، ان کو مختلف طریقے سے لالچ دیتے ہیں، کک بیکس کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اور جب IMF قرضہ جب دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ IMF جب قرضہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کچھ شرائط بیان کرتا ہے۔ کچھ IMF جب وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پروجیکٹس کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں کے نتیجے میں آپ جو ہیں وہ اگر یہ کام کریں گے تب آپ یہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو وہ زیادہ تر کہتا ہے کہ IMF جو ہے وہ زیادہ تر انسسٹ کرتا ہے غریب ممالک کو کہ وہ ممالک اپنا کنسٹرکشن کا کام کریں، کنسٹرکشن پہ لگائیں۔ اور پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے امریکہ کو؟ امریکہ جب بھی یا IMF جو ہے وہ جب بھی کنسٹرکشن کا کہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کنسٹرکشن کمپنیز بھی وہ خود دیتے ہیں، وہ خود لگاتے ہیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے انجینئرز بھی اور جتنے ماہرین ہوتے ہیں اس کام کرنے کے وہ بھی خود پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ قرضہ تو اس کا اپنا ہی دیا ہوتا ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی قرضہ وہ کیا جب انہوں نے جو دیا ہوتا ہے وہ قرضہ ان ملکوں پہ ایسے ہی برقرار رہتا ہے، اور وہ پیسہ اپنے ملکوں میں واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ کمپنیز بھی ان کی ہوتی ہیں اور انجینئرز بھی ان کے ہوتے ہیں، تو وہی پیسہ
امریکہ کو واپس چلا جاتا ہے، IMF کو واپس چلا جاتا ہے، اور وہ جو غریب ملک ہوتے ہیں وہ بیچارے اسی قرض میں دھنستے چلے جاتے ہیں، اور پھر سود جو ہے وہ اور زیادہ ان پر چڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال ان کا کہ اپنا ہی پیسہ دیا گیا پیسہ واپس بھی لے لو، اس پر پھر جو ہے ڈبل پیسہ لینا، اور پھر اس پر سود جو ہے وہ بھی لے لینا۔ تو یہ ایک بڑا خوفناک طریقہ کار ہے ان کا کہ وہ کس طرح سے پھنساتے ہیں غریب ملکوں کو۔ اب آتے ہیں ذرا اس بات پہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ جتنے بھی ایلیگیشنز لگاتے ہیں، جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ آخر کیا ہوگا؟ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، آخر پاکستان جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں ہم کسی بھی گورنمنٹ کو، کسی بھی ایک شخص کو ہم فرد واحد کو اس چیز کا ذمہ دار یا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس میں سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں عمران خان جب تک وزیر اعظم نہیں تھے تب تک وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے IMF کے حوالے سے، اور اب ان کا رویہ کیا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں نواز شریف جب تک نواز شریف پرائم منسٹر نہیں تھے اور بے نظیر نے جب قرضہ لیا تھا IMF سے، تو وہ اس کو کرٹیسائز کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی IMF کے پاس جاتے رہے۔ تو یہ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو معاملات سارے کے سارے اس طرح کے ہیں کہ پاکستان جو وہ ریپیٹڈلی جتنے حکمران آتے ہیں وہ اسی بات کو دہراتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو یہ آخر یہ صورتحال کب تک چلے گی؟ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ پاکستانی عوام جو ہے، اور دیکھیں جو اپوزیشن جتنا بھی اب یہ مہنگائی کا جو رونا رو رہی ہے، ان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو لوگوں کی ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ابھری ہوئی کہ لوگ ان کو بڑے پیارے ہیں اور لوگوں کی خاطر وہ نکل رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے مفادات کی خاطر اپنی باتوں کو لے کر نکلے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، جب ہم IMF کے پاس جاتے رہیں گے مہنگائی اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے پہلے پرانے تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو کیا تھا، صورتحال کیا ہوتی تھی کہ مجھے آج تک یاد ہے کئی چیزیں ایسی جو 30 40 50 روپے کی اس وقت میں ملتی تھیں، بعد میں پھر وہ آہستہ آہستہ مہنگی ہوتی گئی، اور آج یہ صورتحال بن چکی ہے۔ اور پھر دیکھیں روپے کی ایک وقت میں کیا ویلیو ہوا کرتی تھی اور اب کیا ہے۔ تو پھر تو ان لوگوں نے بھی مہنگائی کی، نواز شریف نے بھی مہنگائی کی، بے نظیر نے بھی مہنگائی کی، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی مہنگائی کی، دوبارہ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے بھی مہنگائی کی، اور پھر عمران خان نے بھی اس میں بھی مہنگائی کی۔ تو یہ ایک خوفناک سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے اس سارے مصیبت کا شکار ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ایز اے قوم اس چیز پر سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اب چھوڑیں ان باتوں کو، وہ کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب لوگ اپنے 4 سال گزار چکے ہیں، اب آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ جب لوگوں میں اب جا رہے ہیں، جلسے جلوس شروع کر دیے، تو آپ اپنا جا کر بتائیں کہ آپ نے اس میں کیا کیا، کیا پرفارمنس دی ہے۔ تو وہ انہوں نے تو جو بھی کیا وہ تو غلط ہی تھے، بہت طرح طرح سے ملک کو نقصان پہنچائے، لیکن آخر اس چیز سے، اس رجحان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اپنے سے پچھلی حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہے اور خود کو پاک صاف حکومت کہہ کر گردانتی ہے، اور خود کو ہر طرح سے ایک بہترین حکومت قرار دیتی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔